بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ تہجد کی عبادت قبول کرتا ہے تو 7 علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ علامات صرف خوش نصیب بندوں کو نظر آتی ہیں، اور یہ وہ خزانہ ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کی عبادت وہ عظیم عمل ہے جس کی فضیلت قرآن مجید میں نمایاں طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اٹھیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے رب کے سامنے جھک جائیں تاکہ ان کا رتبہ اور بلند ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کو تہجد کی عبادت کریں، یہ تمہارے لیے مراتب کی بلندی کا باعث ہے۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ تہجد کی نماز کوئی عام نفلی عبادت نہیں، بلکہ بندے کو عظیم مقامات تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ یہ وقت قبولیت کا خاص وقت ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب کائنات خاموشی میں ڈوبی ہوتی ہے، لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ بندے ہیں جو اپنے بستر کو ترک کر کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی حاجات پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے وقت لمبی رکعات میں قیام فرماتے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں۔ آپ کے قدموں کے نیچے کپڑا آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ آپ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے معاف کر دیا، پھر بھی میں تیرے سامنے کھڑا ہوں تاکہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ محترم ناظرین، یہ وہ کیفیت تھی جسے دیکھ کر صحابہ کرام حیران رہ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی اتنی مشقت سے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، صحابہ کرام بھی سنت کو بڑے شوق سے ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو جگاتے اور فرماتے، اٹھو اٹھو عبادت کرو۔ وہ خود بھی تہجد میں طویل تلاوت کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر دیتے اور اللہ کے حضور کھڑے رہنے میں لذت پاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ تہجد وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے بندہ جتنا چاہے مانگ لے۔ یہ تمام فضیلتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ تہجد کی عبادت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کے نصیب کو جگمگا دیتی ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ لیکن محترم ناظرین، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ تہجد پڑھنے والے کی ہر دعا فوراً قبول ہو یہ لازم نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تہجد قبول فرماتا ہے تو 7 علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور وہی خوش نصیب ان علامات کو محسوس کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان 7 علامات کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی تہجد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا نہیں۔ یہ علامات بندوں کے دل اور زندگی میں واضح طور پر جھلکتی ہیں۔ اب ہم ان 7 علامات پر بات کرتے ہیں جو تہجد کی قبولیت کی نشانی ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تہجد قبول کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار اور سکون عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دل جو دن بھر کی پریشانی اور فکر سے بوجھل ہوتا ہے، رات کو تہجد میں کھڑے ہونے پر اللہ اس کی الجھنوں کو دور کر دیتا ہے اور اسے ایسا سکون عطا فرماتا ہے جو کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سکون ہی اصل دولت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔
محترم ناظرین، جب بندہ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سجدے میں پیشانی رکھتا ہے تو اللہ کے ذکر کی لذت سے اس کا دل بھر جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں جو دل کے زنگ کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کی بدولت تہجد پڑھنے والا دن کے وقت مشکلات کا مقابلہ ہمت اور صبر سے کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص نور پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں گواہی دیتے ہیں کہ اس بندے میں ایک ایسی روشنی ہے جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص رات کو تہجد ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے اور دن بھر اس کے چہرے پر وہ روشنی جھلکتی ہے، لوگ جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ رات کو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا۔ محترم ناظرین، یہ دل کا سکون اور چہرے کا نور محض عبادت کا نتیجہ نہیں بلکہ قبولیت کی ایک عظیم علامت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں سکون نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں مگر اندر کی بے چینی ختم نہیں ہوتی، لیکن جب تہجد قبول ہوتی ہے تو دل خوشبو کی طرح معطر ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت دوسروں تک بھی منتقل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر اس بندے کی زندگی میں آزمائش آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کی زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس بھروسے کی بدولت اسے ایسی راحت ملتی ہے جو دنیا کے کسی ذریعے سے نہیں مل سکتی۔ محترم ناظرین، یہ سکون صرف دل تک محدود نہیں رہتا بلکہ گھر اور رزق پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ گھر میں محبت بڑھتی ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اولاد نیک ہو جاتی ہے اور زندگی کے معاملات سنورنے لگتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر پر اپنی خاص رحمت نازل کر دی ہو۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تہجد قبول فرماتا ہے تو اس کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت ڈال دیتا ہے۔ وہ گناہ جو پہلے آسان لگتے تھے اب بوجھل محسوس ہوتے ہیں، اور وہ نیکیاں جو پہلے مشکل لگتی تھیں اب دل کو پیاری اور آسان لگتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جب بندہ رات کے سناٹے میں اٹھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے اور اسے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی قبولیت کا سب سے بڑا اثر بندے کی عملی زندگی پر پڑتا ہے۔ وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، چاہے وہ نظر کا گناہ ہو، زبان کا یا ہاتھ پاؤں کا۔ اللہ تعالیٰ اسے ان سب سے نفرت عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ عام حالات میں انسان آسانی سے برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نیکی کو مشکل سمجھتا ہے، لیکن جب تہجد قبول ہوتی ہے تو اس کا نقطۂ نظر بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بندہ جسے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل لگتا تھا تہجد کے بعد آسانی سے بیدار ہو جاتا ہے اور خوشی سے عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح پہلے جو فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا وہ اب قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں لذت پاتا ہے۔ جو پہلے دنیا کی دوڑ میں گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا اب ہر عمل پر غور کرتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔ یہ دوسری علامت بندے کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ جب وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، قرض آسانی سے اترتا ہے، رشتوں میں محبت بڑھتی ہے، اولاد نیک بنتی ہے اور دل میں ایک عجیب سی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ہی اصل کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت بڑھ رہی ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت بڑھتی جا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی تہجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ علامت سب سے واضح ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے،
ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ جب بندہ تہجد کے وقت خالص نیت سے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دل کی گہرائی سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اگر دعا کا اثر فوراً نظر نہ بھی آئے تو اللہ اس کے حق میں بہتر چیز عطا کرتا ہے، اور کبھی کبھی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا کس طرح حقیقت بن گئی۔ یہ قبولیت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ دل سے نکلا ہوا کلمہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتا ہے اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی دعا کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ محترم ناظرین، دعا کی قبولیت کی ایک اور شکل یہ ہے کہ بندے کی دل کی خواہشات اللہ کے حکم سے حقیقت بن جاتی ہے۔ کبھی وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اچانک آسانی کے راستے کھل جاتے ہیں، کبھی وہ تنگ دستی میں ہوتا ہے تو بے خبری میں رزق کے ذرائع سامنے آ جاتے ہیں، کبھی وہ دعا مانگتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اخلاق سنورنے لگتے ہیں۔ یہ سب تہجد کی قبولیت کی علامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت مانگی گئی دعا اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اس علامات کے ساتھ ایک اور برکت یہ ہے کہ بندہ مایوسی سے محفوظ رہتا ہے، اس کا دل اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہو جاتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے، اور یہی یقین اس کے رزق اور زندگی کے معاملات میں آسانیاں لاتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی تہجد قبول فرماتا ہے تو اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا کرتا ہے۔ یہ وسعت صرف مال کی زیادتی نہیں بلکہ دل کی بے نیازی اور قناعت بھی ہے۔ بندہ تھوڑے پر بھی خوش رہتا ہے اور اللہ اس تھوڑے کو اس کے لیے کافی بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ آیات ان بندوں پر صادق آتی ہیں جو تہجد کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور اسی خوف کی بدولت ان پر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رزق کی کشادگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندے کی محنت میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تو اسے کاروبار میں نفع ہوتا ہے، اگر ملازم ہے تو عزت اور ترقی نصیب ہوتی ہے، اگر کسان ہے تو اس کی کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور اگر محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کی محنت کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ دولت تو کما لیتے ہیں لیکن دل کا سکون نہیں پاتے اور گھروں میں بے برکتی رہتی ہے، لیکن جس کی تہجد قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ تھوڑا بھی زیادہ لگتا ہے اور زیادہ میں بھی قناعت آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، تہجد پڑھنے والے بندے کو اللہ رزق کی تنگی سے نجات دیتا ہے اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، یعنی اگر دنیاوی مشکلات آئیں تو بھی وہ بندہ سکون سے رہتا ہے، اور یہی سکون اصل دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے رب سے مانگے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب برکتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ چوتھی علامت اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے بندے کی تہجد قبول کر لی اور اس کے لیے رزق کے وہ دروازے کھول دیے جہاں سے اسے کبھی امید بھی نہ تھی۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی تہجد قبول کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ محبت دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ عزت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو، تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔
تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ محبت اصل عزت ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کی تہجد اللہ نے قبول کر لی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ بندہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ایک خاص نور کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے، اور اللہ کے بندوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی مخلوق کے درمیان عزت اور ایک خاص وقار عطا کرتا ہے۔ یہ وقار دنیاوی طاقت یا دولت نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رعب ہوتا ہے جو دلوں کو جھکا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے عاجزی سے جھکا دیا، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ بلندی اور رعب بندے کو بغیر ظاہری طاقت یا مال کے مل سکتا ہے۔ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی رائے کو رد نہیں کرتے، اس کی موجودگی میں برائی سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس کے کردار کو نمونہ سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، پانچویں اور چھٹی علامات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک طرف لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے، اور دوسری طرف اس کے وجود سے عزت اور وقار جھلکتا ہے۔ یوں اللہ اپنے بندے کو اپنی مخلوق میں محبوب اور باوقار بنا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کی تہجد قبول کر کے اسے اپنی خاص قربت عطا کر دی، اور یہی قرب دنیا و آخرت میں عزت کا باعث بنتا ہے۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی تہجد قبول کرتا ہے تو اس کے دل کو نور عطا کرتا ہے۔ یہ نور عام روشنی نہیں، بلکہ وہ سکون اور اطمینان ہے جو اس کی سوچ کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی عبادت مومن کے چہرے پر نور پیدا کرتی ہے۔ یہ وہی نور ہے جو دل سے نکل کر زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتا ہے۔ بندہ فیصلہ کرنے میں صاف دلی اور بصیرت پاتا ہے، اس کے دل سے وسوسے اور بے یقینی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کے دل کو اپنی یاد اور رضا کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ یہ نور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں بندے کو بلند کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم ان ساتوں علامات کو یکجا کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی علامت یہ کہ اللہ بندے کو عبادت میں لذت عطا کرتا ہے۔ دوسری علامت یہ کہ اس کا دل نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ رزق میں وسعت اور برکت عطا کی جاتی ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس سے محبت ڈالی جاتی ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ اللہ اسے عزت اور وقار عطا فرماتا ہے۔ ساتویں علامت یہ کہ اس کے دل کو نور اور بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ یہ تمام علامات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی تہجد قبول کر لی ہے، اور وہ بندہ اللہ کی خاص رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ ان علامات کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ ایک عبادت کی برکت سے اپنی پوری زندگی بدل لیتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر رات کی عبادت لازم ہے، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ محترم ناظرین، ان ساتوں علامات کے فوائد یہ ہیں کہ بندہ روحانی سکون پاتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، دل کو یقین اور روشنی نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ قرب وہ انمول نعمت ہے جو کسی دنیاوی چیز سے نہیں خریدی جا سکتی۔ تہجد کی عبادت وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا۔ یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ یہ لمحات نہایت قیمتی اور بابرکت ہیں، کیونکہ یہی وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ کی رحمتیں سب سے زیادہ جوش میں ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے
کہ وہ اپنی زندگی میں تہجد کو شامل کریں، کیونکہ یہ عبادت دل کو سکون دیتی ہے، روح کو طاقت بخشتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ دل کی سختی کو نرم کرتی ہے، غموں کو خوشیوں میں بدل دیتی ہے اور دعاؤں کو مقبول بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی عبادت تمہارے لیے باعث عزت ہے اور تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے۔ اس لیے جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور اور دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک ہے۔ بہترین وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی جب سحری کا وقت قریب ہوتا ہے۔ کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 8 رکعتیں پڑھی، کبھی اس سے زیادہ بھی، لیکن 4، 6، 8 یا 12 رکعتیں عام روایات ہیں۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے اور آخر میں وتر کی عبادت پڑھنا سنت ہے۔ یہ طریقہ مستند احادیث سے ثابت ہے۔ محترم ناظرین، آپ سب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی روحانی اور قرآنی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں تاکہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں رات کے آخری پہر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے دلوں کو تیری یاد سے منور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔